آزادی صحافت کے نام پہ یہاں مافیاز بیٹھ کے بلیک میل کر رہے ہیں. ان کے ایجنڈے کچھ اور ہیں. یا ایسے صحافی بیٹھے ہیں جو پیسے لے کے یہ ساری گند اچھال رہے ہیں, بلیک میل کر رہے ہیں گورنمنٹ کے اوپر. میں نے آپ کو کہا کہ ساری زندگی میں نے تنقید دیکھی ہے. میں کرکٹ کیپٹن سے مجھے تنقید تھی. جو یہاں چیزیں جس طرح کی غیر ذمہ دارانہ چیزیں یہاں آتی ہیں, کسی کی ضرورت نہیں ہو سکتی کہ یہی جا کے آپ کسی اور جمہوریت کے اندر کریں. تو میں یہ صرف السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ٹیٹ. بہت اہم تقریر کی پرائم منسٹر عمران خان نے کچھ ہی دیر پہلے. اس کا ایک چھوٹا سا ہم نے آپ کو اقتباس سنا ہے جو کہ انہوں نے پیکا قانون کے حوالے سے کہا. لیکن جو اہم خبریں تھیں اس میں ایک یہ تھا کہ پیٹرول کی قیمت 10 روپے کم ہوگی, پیٹرول کی اور ڈیزل کی. بجلی کی قیمت انہوں نے کہا 5 روپے کم ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ جو احساس پروگرام ہے 12,000 کی بجائے 14,000 ماہانہ ملے گا 60 لاکھ یا 80 لاکھ خاندانوں کو جو کہہ رہے ہیں. پھر اور کافی تفصیل میں انہوں نے بات کی کہ جو پروگرام اور سبسڈی وغیرہ دیں گے. آئی ٹی انڈسٹری کو کہا 100% چھوٹ ہے ٹیکس سے, اور یہ کہا کہ پیسہ جو موو کر سکتے ہیں وہ فارن ایکسچینج اس پہ بھی ان کو اجازت ہوگی. اور آئی ٹی انڈسٹری کے لیے کافی انسینٹیوز کا انہوں نے ذکر کیا, جو پہلے بات کر چکے ہیں. کنسٹرکشن انڈسٹری انہوں نے کہا اسی حساب سے ہوگا. لیکن جو عام لوگوں کے حوالے سے, شہریوں کے حوالے سے آپ کے ہمارے لیے جو اہم چیز ہے وہ جو انہوں نے قیمتیں کم کرنے کا کہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو مسئلہ ہے مہنگائی کا وہ میرے لیے بڑا پریشان کن ہے. اور یہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. انہوں نے ایک چارٹ بھی دکھائی جس میں انہوں نے بتایا کہ جی اور جو حکومتیں ماضی میں تھیں وہاں کتنی انفلیشن تھی, کتنی مہنگائی تھی. یقینی طور پہ بھی تو مہنگائی بہت ہے, لیکن بہرحال اس وقت جب کہ یوکرین میں حملہ کیا ہوا ہے روس نے اور کافی اقتصادی صورتحال بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ روس کو جو گلوبل اکانومی ہے اس سے نکالنے کی ہر کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس پر پریشر پڑے, جس کے نتیجے میں تیل, گیس اور جو گندم ہے اس کی قیمت بہت تیزی سے بڑھے گی. تو یہ سب کو دیکھتے ہوئے جو اقدام اس وقت پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا ہے وہ اہم ہے. اور یاد رہے کہ اس وقت ایک طرف یہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف یعنی کہ یوکرین وغیرہ کی صورتحال ہے, بین الاقوامی طور پہ جو صورتحال ہے. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ کراچی سے نکلے ہوئے بلاول بھٹو وہ اپنی پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں, اور جو ایک بڑی میجر وہ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی اتنی ہے, عام لوگوں کی جو زندگی ہے وہ پسے ہوئے ہیں لوگ مہنگائی کے نیچے. اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جب کہہ رہی تو وہ مہنگائی کی بات کر رہی ہے, جس طریقے سے اکانومی کو صحیح طریقے سے چلایا نہیں جا رہا. اور اس کا بھی پرائم منسٹر نے ادھر کافی تفصیلاً جواب دیا کہ انہوں نے کہا جی ایکسپورٹ بڑھ گئی, انہوں نے کہا گندم اور جو فصلیں ہیں 4 وہ بڑی زبردست, اور ہیلتھ کارڈ کی اور سبسڈی وغیرہ کی. انہوں نے کہا کہ ٹیکس بھی ہم نے جو کلیکشن ہے تاریخی رہی ہے. تو انہوں نے جواب دیا ہے ناظرین. اگر ہم یہ کہیں اس وقت جو اپوزیشن جس مرحلے سے گزر رہی ہے, جس سفر پہ وہ چل رہی ہے اپوزیشن, یعنی کہ یہ حکومت ہے یہ اس نے عام لوگوں کو پیس کے رکھ دیا ہے یہاں کی مہنگائی نے اور مس ہینڈل کی ہے ساری سچویشن. تو اس کا جواب پرائم منسٹر نے آج دیا ہے 2, 3, 4 سٹیپس لے کے, اور اپنا ریکارڈ جو ہے وہ بتا کے کہ جی ہم نے یہ چیزیں بڑی زبردست کی ہیں. اور یہ بھی ہم کہتے چلے کہ انہوں نے بات کی اس کی کہ بھئی جو فارن پالیسی ہے, انہوں نے کہا کہ فارن پالیسی جو جن کے پیسے باہر ہوتے ہیں وہ ٹھیک ڈیسیجن نہیں لے سکتے. اس پہ اتنا ہم ضرور کہیں گے پرائم منسٹر کو بڑے ادب کے ساتھ کہ بالکل آپ نے ٹھیک کیا, بہت اچھا کیا کہ آپ روس گئے, بہت اچھا کیا آپ چین گئے, اور پاکستان کے لیے بڑے اہم دورے تھے. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ پاکستان کے ماضی کے جو حکمران رہے ہیں انہوں نے بھی, حکومتیں رہی ہیں انہوں نے بھی ایسے فیصلے کیے جو پاکستان کے لیے. ملٹری ڈکٹیٹر نے ہمیں افغانستان کی جنگ میں لے گئے تھے ضرور, لیکن یہ یاد رہے کہ جو سی پیک تھا وہ پیپلز پارٹی کے دور میں, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے دور میں سائن ہوا, جو سی پیک کا اکارڈ تھا چائنا کے ساتھ. پھر جو گوادر کا پورٹ تھا ناظرین وہ سنگاپور کو دیا ہوا تھا, ایک امریکی پرو امریکی کمپنی کو, جو کہ آصف علی زرداری صاحب کے دور میں لے کے وہ دے دیا گیا چین کو. اور وہ بھی پاکستان نے اپنی ایک
यानी पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में वो डिसीजन थी। साथ साथ जब सीरिया पर अटैक पूरी दुनिया करी थी असद रजीम के अगेंस्ट, तो पाकिस्तान ऑलमोस्ट एक अकेला मुल्क खड़ा हुआ था जब अरब दुनिया और वेस्टर्न मुल्क कह रहे थे कि जी अटैक करें, साथ खड़े हों। और उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, प्रेसिडेंट जरदारी ने कहा था नहीं जी हम ये जो बात है ये गलत है, ये तारीख के खिलाफ है। उस वक्त बहुत तनकीद हुई पाकिस्तान की, पाकिस्तान टोक राइट डिसीजन। तो हम एक बहैसियत एक पाकिस्तानी के वी आर वेरी प्राउड। गलतियां कुछ कुछ हुई हैं इन द पास्ट, लेकिन ऑल इन ऑल हर हुकूमत ने पाकिस्तान के हक में तकरीबन फैसले किए हैं। जो मिलिट्री डिक्टेटर हमें अफगानिस्तान की जंग में ले गए थे वो बहुत उस पर तनकीद जितनी की जाए वो कम है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जाना रूस बिल्कुल एक बहुत अच्छा फैसला था। बहरहाल अब नाज़रीन चलते हैं, हमारे पास गेस्ट हैं, उनसे बात करते हैं कि प्रेसिडेंट साहब ने जो बातें की हैं उस पर उनका क्या कहना है। हमारे साथ नाज़रीन मौजूद हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, सीनियर एनालिस्ट है, एंकर है। बहुत शुक्रिया आरिफ हमीद भट्टी साहब तशरीफ लाए। मजहर अब्बास साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट, कॉलमनिस्ट और मतलब जिन्होंने तारीख देखी है पाकिस्तान की जर्नलिज्म की, एंड ही इज़ बीन इन द फोर फ्रंट फाइटिंग फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच इन दिस कंट्री। बहुत शुक्रिया मजहर आपने हमें ज्वाइन किया। सईद काजी साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, लोगों की ज़ुबान बोलते हैं, हमेशा बात करते हैं कि जो इलीट है वो लोगों को पीसती है इस मुल्क पे। और नाज़रीन हमें ज्वाइन करेंगे फ़ारूक सलीम साहब भी कुछ ही देर में, और फिर हमारे अपने फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी और रियाज खोखर साहब से भी बाद में बात करेंगे। हम आरिफ हमीद भट्टी साहब के साथ से कमेंट लेते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर पर क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खसूसन महंगाई के पहाड़ तले लदी हुई इस कौम के लिए 10 रुपए जो पेट्रोल का रिलीफ दिया, 5 रुपए बिजली का, और कहा कि आइंदा बजट तक नहीं बढ़ेगा। ये एक अच्छी खबर है, यकीनन अच्छी खबर है। इससे कुछ तो सांस आएगा। अदरवाइज ऐसा लग रहा था कि अब तो सर्दियों में बिजली का बिल देना नामुमकिन हो गया था मिडिल क्लास के लिए भी, लोअर क्लास तो बिल्कुल ही छोड़ दे। लेकिन मुझे एक अफसोस है कि पता नहीं वज़ीर आज़म को ये क्या गलत फहमी उनके नादान मशीरों ने डाल दिया कि मीडिया उनका दुश्मन है। कहते हैं 70% मीडिया उनके खिलाफ खबरें देता है, जबकि मेरा ऐसा ख्याल नहीं है। हमारा काम फैक्ट्स बयान करना है। अगर वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि वो 3.5 साल से वज़ीर आज़म हैं और जो वादे उन्होंने अपनी जुबान से किए, जो उनके पार्टी के मंशूर पे लिखा है, वो हम याद दिलाते हैं, तो मेरा ख्याल है नाइंसाफी होगी। मुझे दुख है कि पीका और ये टीका कानून की भी उन्होंने तारीफ की। मैं सिर्फ एक वज़ीर आज़म से गुजारिश करता हूं, एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनाएं और मैं बताऊंगा, उसमें साबित करूंगा कि 2 कौन सी सियासी जमातें हैं जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर गलीज गुफ्तगू, गंद, बेहुदा गुफ्तगू लिखते हैं। यकीनन वजीर आजम की फैमिली काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है, लेकिन नसीम ज़हरा की उनसे ज्यादा इज्जत है, आसमा शराजी की उनसे भी ज्यादा एहतराम है। हर एक की इज्जत करे, किसी को इज्जत देने से कभी इज्जत कम नहीं होती। पहले वो चेक तो करे जो मीडिया सेल उन्होंने बनवाया हुआ है वो क्या कर क्या रहा है। खुदारा ये मत करे, वजीर आजम वो पूरे पाकिस्तान के हैं, क्यों वो ये समझते हैं कि वो सिर्फ वजीर आजम तरीके इंसाफ के हैं। मदर अब्बास साहब की उनसे क्या नाराजगी हो सकती है, नजीम ज़हरा, सईद काजी की क्या हो सकती है, मेरे जैसे फकीर की क्या हो सकती है। तो ये ऐलान अच्छा है, लेकिन मैं बताऊं इसमें अपोजिशन को भी क्रेडिट देना होगा जो उन्होंने महंगाई के फैक्टर को उजागर किया। अपोजिशन असल इमरान खान साहब की नुकसान जो महंगाई कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा महंगाई अब खत्म हो गई है, वो इमरान खान साहब के लिए इतना बड़ा चैलेंज है, इन्हें अब इसमें साबित कदम रहना होगा और आवाम को बताना, ये अपने मीडिया सेल को भी समझाएं कि जितनी उनकी इज्जत है उतनी एक आम शहरी रेडी बार की भी इज्जत है। कोई भी मीडिया सेल, मुझे नहीं याद, मजहर अब्बास जैसे, नसीम ज़हरा साहब पढ़े लिखे लोग खुदा ना हासा ट्रेंड में किसी को बेहुदा लफ्ज कहे। इन्हें चेक तो करना चाहिए ये काली बेड़े है कहां। पंजाबी कहते ना अपनी मंजी थले भी डांग फेरनी चाहिए। हर एक की इज्जत जरूरी है, लेकिन मेरा ख्याल है बाकी वो पुरानी बातें करते रहे। ये कड़वा सच है कि इस 3-3.5 साल में महंगाई मासी की निस्बत बहुत ज्यादा बढ़ी है, बहुत ज्यादा बढ़ी है। क़ुव्वत खरीद बढ़ी नहीं, बेरोजगारी में इजाफा हुआ,
مہنگائی ماضی کی نسبت زیادہ ہوا، لیکن انہوں نے جو فگر پیش کی ہیں وہ جنگل کے بادشاہ ہیں، بچہ دے یا انڈا دے، یا انڈے میں سے بچہ دے یا بچے میں سے انڈا دے. یہ مظہر صاحب کے دوست ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ مظہر صاحب کے دوست ہیں. چلیں جی پھر دوست کے پاس چلتے ہیں. قاضی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کے پاس ہم آئیں گے مہنگائی کے حوالے سے بات کریں. لیکن مظہر ویری کوئکلی پیکا پہ انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ جی یہ تو بہت اچھا ہے کیونکہ یہ بڑی غلط بیانی ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے مظہر جتنے پینل پہ لوگ ہیں بالشمول میرے میں، جو غلط خبر ہے اس پہ تو ہم نے بارہا کہا ہے کہ آپ اٹھائیں جب معاملہ غلط خبر کا ہے. وہ کمیشن بھی تو ہے جو پرپوز ہوئی تھی، ڈاکٹر مزارین وغیرہ نے جو انیشیٹ کیا تھا جرنلسٹ ڈیفنس کے لیے ایک بل، تو اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا تھا. لیکن پیکا پر ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں آج کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اپوزیشن پارٹیز نے کہا جوائنٹ سیشن بلا کے اس کو ناک آؤٹ کریں. پیکا آرڈیننس کو پرائم منسٹر نے ایک مختلف پوزیشن لی ہے. آپ کی کیا رائے ہے سنس یو آر ویری ایکسپیرینسڈ اینڈ نالجبل آن دس ایشو؟ شکریہ نسیم. دیکھیے پہلے تو ان کی اوور آل تقریر پہ صرف ون لائنر، میرا خیال ہے یہ تقریر دباؤ کا نتیجہ نظر آ رہی ہے، ورنہ مجھے اس کی ٹائمنگ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آج انہوں نے کیوں خطاب کیا. چلیں آپ نے مہنگائی کے حوالے سے جو اقدامات کیے ہیں پارشلی صحیح لیکن ویلکم ہے. باقی تو وہ چیزیں آپ کرتے رہے ہیں، یعنی ہیلتھ کارڈ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں ہیلتھ کارڈ ایک اچھا انیشیٹو ہے، چاہے ہیلتھ کارڈ کہیں، صحت کارڈ کہیں، اور آپ کی سکیمز ہیں. لیکن یہ وہ سکیمز ہیں جو آپ بارہا بتاتے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی آج آپ نے اعلان کیا. تو آج کیوں کیا یہ اعلان؟ آج یہ کیوں آپ جو خارجہ پالیسی بیان کر رہے ہیں، اس کے خد و خال جو بیان کر رہے ہیں، مظہر صاحب گستاخی معاف، مظہر صاحب جیسے صاحب علم میرے بھائی بھی ہیں، استاد بھی ہیں، اس لیے کیا کہ جو ہفتے کو کرنا تھا وہ نہیں کیا، شکر کریں وہ نہیں کیا. معافی چاہتا ہوں میں نے آپ جیسے صاحب علم کو روکا. اب پتہ نہیں کیا انہوں نے کہہ دیا ہفتے کو، اس پہ بھی پوچھتے ہیں. چلیں جی چلیں. باقی رہی پیکا، دیکھیے میں آج وزیر اعظم سے یہ درخواست کرتا ہوں ان سارے صحافیوں کے نام بتائیں، کیونکہ آپ نے تو ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیا نا کہ صحافی پیسے لے کے پروگرام کرتے ہیں. آپ کے پاس ظاہر ہے کوئی انفارمیشن ہوگی نا. بالکل. تو وزیر اعظم عمران خان ان صحافیوں کے نام بتائیں جو پیسے لے کے، کہاں سے پیسے لیتے ہیں اور پیسے لے کے پروگرام کرتے ہیں. بالکل. وزیر اعظم عمران خان اپنی ایجنسی سے معلوم کریں کہ ان کے پے رول پہ کون سے صحافی ہیں، ان کے نام بتائیں. وزیر اعظم منسٹری آف انفارمیشن کے پے رول پہ جو لوگ ہیں ان کے نام بتائیں. مطلب آپ ایک طرف آپ نے پوری ایک تقریر کر دی کہ جی پیکا کیوں لے کر آئے ہیں، اور دوسری طرف آپ وہی کر رہے ہیں جو جس کے لیے آپ دوسروں کو وہ کہہ رہے ہیں. تو آپ بتائیں نام. ہم تو ہمیشہ سے یہ ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں کہ یہ نام بتائیں جو لوگ پے رولز پہ کام کرتے ہیں. آج آپ نے یہ بات کی ہے تو آپ بتائیں پے رولز پہ جو لوگ کام کرتے ہیں، آپ نام لیں ان کے، آپ بتائیں کہاں سے، آپ ثبوت دیں ان چیزوں کے. ایسے ہی آپ ایک سویپنگ ریمارکس دے کے آپ نے پوری کمیونٹی کو اٹھا کے وہ کر دیا آپ نے. اور پیکا ایکٹ 2016 کی جو مثال دی ہے، تو آپ کی پوزیشن 2016 میں کیا تھی پیکا کے بارے میں، اور آج آپ کی پوزیشن پیکا کے بارے میں کیا ہے؟ اور جو مثالیں انہوں نے خود انگلینڈ کی مثال دی، ایان بوتھم کی مثال دی، انہوں نے نام نہیں لیا لیکن ایان بوتھم کے خلاف کیس کیا تھا. وہ قانون کیوں نہیں لے کر آتے پاکستان میں؟ آپ ڈیفیمیشن لا کو کیوں نہیں لاتے؟ آپ مکس اپ کر رہے ہیں. اور پیکا آرڈیننس خدا کے لیے پڑھیں کہ پیکا آرڈیننس صرف سوشل میڈیا کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، اس سے بیونڈ جا رہا ہے. آپ ایک بلینکٹ ایف آئی اے کے اگر 84,000 کیسز ایف آئی اے کے پڑھیں تو معلوم کریں کہ 84,000 کیسز کیوں پڑے ہوئے ہیں. ایف آئی اے کی پرفارمنس معلوم کریں کہ کیا وجہ ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہو بلا کے. تو پہلے چیزوں کا ہوم ورک مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ نے ڈیفینڈ تو کر لیا پیکا آرڈیننس کو، آپ بادشاہ آدمی ہیں، ڈیفینڈ کر لیا آپ نے. کل آپ اپنی پارلیمنٹ سے، جوائنٹ پارلیمنٹ سے اس کو پاس بھی کرا لیں، عمل بھی کر لیں. 2016 سے یاد رکھیں کہ جن لوگوں کو پکڑا تھا ایف آئی اے نے، جن مثالیں آپ نے دی ہیں پیکا 2016 سے بعد کا آج تک، جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جن لوگوں کو ہتکڑی لگائی گئی، جن لوگوں کو عدالتوں نے ان کا کیا کیا،
क्योंकि FIA के पास कोई चार्ज ही नहीं था। जो कंप्लेनेंट थे उनको पता ही नहीं था कि किसके खिलाफ चार्ज लगा रहे हैं वो। तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है वजीर आजम को जिस तरीके से इंफॉर्मेशन के हवाले से मिसगाइड किया जा रहा है। मुझे बताएं, जब आप 2018 में बरसर इख्तिदार आए, आपने आते ही पहला काम आपके वजीर इत्तलात यही साहब थे, ये लेकर आए पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का आइडिया। क्या है पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या करने जा रहे थे, क्या पता है प्राइम मिनिस्टर को? और अगर वो बहुत अच्छा काम करने जा रहे थे तो उनको तब्दील क्यों किया गया? फिर एक और मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन आए, फिर एक और मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन आए। तो मेरे ख्याल में जब मीडिया के हवाले से वजीर आजम गुफ्तगू करें तो इस चीज का होमवर्क जरूर करें। और मैं फिर डिमांड करता हूं और फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्राइम मिनिस्टर से कि काइंडली उन सहाफियों के नाम बताएं, उनकी सोर्स ऑफ इनकम बताएं, कहां से पैसे लेके वो ये प्रोग्राम्स करते हैं, ताकि हम भी उनको एक्सपोज करें, हम भी उनको अपनी सफों से निकालें। मैं कभी भी उन लोगों को डिफेंड नहीं करता कि जो लोग किसी गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हैं, कोई सहाफी या किसी सियासी जमात के स्टेज पर जाके बैठते हैं, आप बताएं, और क्या सियासी जमात का झंडा उठा के घूमते, वो सहाफी नहीं होते, वो जर्नलिस्ट नहीं। हमारे उस लिहाज से वो जर्नलिस्ट कम्युनिटी में नहीं शुमार किए जाने चाहिए। तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को जिस तरीके से मीडिया के हवाले से मिसगाइड किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर एक गलत राह पे चल पड़े हैं। इसका फायदा किसी को नहीं होगा, नुकसान उनको बहुत ज्यादा होगा। जो कवानीन जिनको बेहतर बनाया जा सकता है उनको बेहतर बनाया नहीं जा रहा, और एक ड्रैकोनियन लॉ को जो है बिल्कुल ड्रैकोनियन अंदाज में जो है नाफिज किया जा रहा है। जी, लगता तो ये मजहर के जिस तरीके से तमाम तंजीमें जो हैं, सहाफ़ती तंजीमें उठ खड़ी हुई हैं साथ, और मेरा ख्याल है कि हुकूमत को ये वापस लेना पड़ेगा। और बड़े अदब के साथ हम कहेंगे कि यकीनी तौर पे प्राइम मिनिस्टर की बेगम साहबा के हवाले से जो बात कोई गलत कही जाए उस पर जो भी लीगल एक्शन लेना है, जो लीगल एक्शन बनता है ज़रूर लें। लेकिन प्राइम नसीब वो अनएक्सेप्टेबल है। वो देखें प्राइम मिनिस्टर क्या किसी के बिल्कुल नहीं, मैं खत्म कर रही थी, मुझे इफ आई मे कंप्लीट मजहर। बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर को मालूम है, इनको हमने खुद भेजा था 1.5 साल पहले, जो इतनी लव गालियां बकी थी इनके सोशल मीडिया के लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को भेजा था, और उस वक्त हमने ये कहा था कि आप इस पर एक्शन लें, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त ब्लॉक कर दिया था, उसका जवाब भी नहीं दिया था। तो दो स्टैंडर्ड्स नहीं चल पाएंगे, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो अभी कह रहे हैं मजहर अब्बास, आप नाम तो दें भाई, हम तो तरस गए हैं। हर हुकूमत आगे कहती है जी ये चोर है, वो चोर है, नाम दें, एविडेंस दें, पकड़ें 100 दफा पकड़ें, लेकिन ये ना करें, ये ब्लैंकेट बात नहीं बनेगी। आपको दुख हुआ है कि गलत बात हुई है, हम भी कंडेम करते हैं गलत बात हुई है आपकी बेगम साहबा के हवाले से, लेकिन सब लोगों की इज्जत बड़ी अहम है, सब खवातीन की। और जो गाली गलोच बकी जाती है, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, आप अपने लोगों को बताएं, अपनी टीम्स को बताएं कि तहजीब के दायरे में रह के और कानून के दायरे में रह के तनकीद करें और एक्शन लें, तो हम कहेंगे 100 बिस्मिल्लाह उस पे। काजी साहब फरमाइएगा। जी आप। नसीम ज़हरा साहबा, बिल्कुल ठीक है, मैं बाई एंड लार्ज तो सबसे एग्री करता हूँ, और किसी भी काले कानून की हम कैसे हमायत कर सकते हैं, लेकिन जरा जमीन पे सिचुएशन को जरा थोड़ा सा एनालाइज करने की डिफरेंटली जरूरत है। आप जानती हैं कि हमारे जो टीवी चैनल हैं यहाँ पे, इनके प्रोग्राम जब लंदन में जाते हैं, जहाँ इनके चैनल्स हैं, तो यहाँ एक पूरी टीम बैठी होती है उसे एडिट करने के लिए। बिल्कुल। बहुत से लोगों को जुर्माने हुए, बिल्कुल। एक चैनल को अपना नाम बदलना पड़ा। ये हकीकत अपनी जगह है। मैं पहले कह चुका हूँ कि किसी काले कानून से तो हम लड़ते रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि असल प्रॉब्लम क्या हुआ है। प्रॉब्लम ये हुआ है कि जो हमारी सियासत में, जिसे कहते हैं ना कि मनी रन्स आफ्टर पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स रन्स आफ्टर मनी, हमारे साफियों में से वजीर लगाए गए, कौन से सुर्खात के पर थे, उनमें 4 कालम किसी ने बूट पॉलिश कर लिए तो वो सफीर लग गया। ये और किसी को आपने रेलवे में जो है वो PRO 6 लाख की नौकरी पे लगा दिया। और ये मजहर अब्बास भाई से कहता हूँ कि उनको पार्टी वर्कर कहा जाए, उनको साफियों की इस लिस्ट से बाहर निकाला जाए और उनकी बुनियाद पे हमारे गले ना। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि मुझे बताएं
یہاں پہ ڈرائیو چل رہی ہیں کہ ہماری صحافی جو کمیونٹی ہے اس میں جعلی صحافی کون سے ووٹ ڈالنے آ جاتے ہیں. ہمیں شرم آتی ہے وہاں جاتے ہوئے کہ یار یہ کیا ہو گیا یہاں پہ. اور ہم تو لڑے جو لگ سے لڑے. میں تو اس وقت صحافت میں تھا جب روزانہ ہر مہینے ہدایت نامہ آتا تھا اور پرچہ PID میں جاتا تھا. وہاں سے چیپی تب کمپیوٹر نہیں آئے تھے, چیپیاں ہٹا دی جاتی تھی, خالی کالم چھپ کے واپس آتے تھے, ڈرایا جاتا تھا. ہم تو اس وقت سے لڑتے آئے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ اس کالے دھن کی سیاست نے اور اس کالے پیسے اور صرف ہمارے ساتھ نہیں کیا, بہت پیارے اور خوبصورت آپ جیسے صحافی ہیں جنہیں دیکھ کے ہم سیکھتے ہیں. یہ آپ کے وکالت کے پیشے کے ساتھ کیا ہوا, آپ کی ان بار کونسل کے ساتھ کیا ہوا کہ جنہوں نے چیف جسٹس کو جو ہے ہوسٹیج کر لیا, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو ایک lawlessness کی کیفیت ہر طرف ہے. خان صاحب وزیر اعظم ہے, انہیں یہ کرنا چاہیے, مگر بات یہ ہے وہ تو آج وہ کہتے ہیں میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, میرے گھر کے بارے میں یہ باتیں ہوتی ہیں. اور بالکل آپ نے جو کہا کہ ٹھیک ہے کسی کے گھر میں کسی خاتون کے بارے میں اس سے گری ہوئی کوئی بات نہیں ہو سکتی. ایون کوئی پالیٹکس میں بھی خاتون ہے تو ان کے حوالے سے بھی اس طرح کی گری ہوئی بات کرنا ہوتی نہیں. اسمبلی میں آپ کیا لفظ استعمال کرتے رہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ضرور یہ بھی نہیں بتاتے ہمیں کہ ان صحافیوں کو PID کی لسٹ سے نکالیں. کس نے پہلے سب سے پہلے تو نکالے نا پلاٹ کس نے لیا ہے, پرائم منسٹر کے کوٹے سے کس نے لیا ہے, CM کے کوٹے سے کس نے لیا ہے, نجائز پیمنٹ کس کو کی گئی ہے. سعید صاحب, قاضی صاحب آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. آپ اسی بات کی اسی کو سپورٹ کریں جو مظہر نے ایشو کیا ریز. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرلائز بات ایک پورا کا پورا آپ کہہ دیں جی یہ صحافی اتنے چور ہیں. بھائی نام تو لیں, آپ کے پاس ایجنسیز کوئی 16 انٹیلیجنس ایجنسیز اس ملک میں, یقینی طور پہ آپ کے پاس فیکٹس جو ہیں تو نکالیں فیکٹس, کال them out, پھر آپ کال آؤٹ کریں ان کو جو کہیں. یہ نہیں کہ آپ اس طرح کا, آپ مجھے بتائیے پیکا جو آرڈیننس ہے اس وقت آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ پروسیس کو ٹھیک کریں, آپ قوانین کا طریقہ کار ٹھیک کریں, اور ایک ڈسپلن ہونا چاہیے حکومت میں, صحافیوں میں, شہریوں میں کہ پروسیس کو لے کے چلیں. تو پرائم منسٹر ضرور ٹھیک کرنے کی کوشش کریں لیکن پروسیس کو لے کے چلیں. یہ نہیں جب دل چاہے کسی چینل کی تار کھینچ دی اور پتہ بھی نہیں کہ جی کیوں کھینچی ہے, اور بتا بھی کوئی نہیں ڈالی, لیکن کیونکہ بادشاہت ہے تو جی اس کو کھینچو, اس کو بند کرو. اس حکومت نے نہیں, بہت حکومتوں نے کیا ہے. ہم سب کو غلط کہتے ہیں. بریک لیتے ناظرین. پرائم منسٹر نے جو مہنگائی والے سے بات کی ہے, بڑی اہم انہوں نے اس وقت فیصلے سنائے ہیں, اس پر آئیں گے آفٹر دا بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی تقریر پر ہم بات کر رہے ہیں. ابھی صحافت کے حوالے سے, پیکا قانون کے حوالے سے بات چیت ہوئی, مہنگائی کے حوالے سے جو انہوں نے اقدامات کی اناؤنسمنٹ کی, کچھ کہا جا رہا تھا کہیں گے, لیکن یقینی طور پہ ایک ماحول جو بین الاقوامی سطح پر مہنگائی کا بنتا چلا جا رہا ہے اور بگڑے گا, اس میں 10 روپے پیٹرول کم کرنا اور گیس بھی اور بجلی بھی کم کرنا 5 روپے, اور یہ کہنا کہ بجٹ تک یہ اب نہیں بڑھیں گی قیمتیں. تو ہم اپنے پینلس کے پاس جائیں گے واپس. فاروق سلیم صاحب نے بھی ہمیں بریفلی جوائن کیا ہے. یہ اکانومسٹ ہیں اور ان معاملات پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے. فاروق صاحب, یور کوئک کامنٹ, یہ چیز آپ کو حیران کی جو پرائم منسٹر نے سبسڈیز اناؤنس کی اور قیمتوں کی کمی کا ذکر کیا؟ نسیم, دو چیزیں بڑی دو اعلانات بڑے اچھے ہوئے ہیں. ایک تو IT سیکٹر سے آپ نے سنا کہ 100% ٹیکس کی چھوٹ دینا, یہ بہت اچھا قدم ہے میں سمجھتا ہوں. پھر احساس پروگرام کے حوالے سے جو پرائم منسٹر صاحب نے بتایا کہ تقریباً 180 ارب روپیہ میرے علم میں ہے کہ وہ آلریڈی بانٹا جا چکا ہے. کوئی 1 کروڑ اور 50 لاکھ پاکستانی ہیں جنہوں نے یہ دو چیزیں بڑی اچھی ہوئی ہیں. باقی جو آپ ذکر کر رہی ہیں پیٹرول اور ڈیزل کے حوالے سے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بہت ہی ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ہے. انہوں نے بہت بڑے بڑے وعدے کر رکھے ہیں IMF کے ساتھ, اور اب سیاسی مجبوریاں اور ان IMF کے وعدے جو ہیں ان کے بیچ میں حکومت پھنس گئی. آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی لانگ مارچ پہ نکلی ہے, اپوزیشن جو ہے وہ عدم اعتماد کی تیاری پہ نکلی ہے. اب حکومت نے سوچا ہے کہ کسی طرح کچھ ریلیف دی جائے, لیکن اس کی قیمت نسیم میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی چکانی پڑے گی. ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے کیا ہے, فروری میں اگر آپ کو یاد ہو, جو ہمارے پہلے والے وزیر خزانہ تھے انہوں نے بہت وعدے کیے تھے خاص طور پہ بجلی اور ڈیزل کے حوالے سے. اور پھر جب اپریل میں نئے وزیر خزانہ آئے تو انہوں نے کہا
کہ ہم ان وعدوں پہ عمل درآمد نہیں کریں گے. پھر IMF نے 6 مہینے کے لیے اپنا پروگرام سسپینڈ کر دیا تھا. اب ہم نے IMF سے وعدہ کیا تھا کہ بجٹ کے بٹوین ٹوڈے اینڈ دا بجٹ ڈیٹ ہم 310 ارب روپیہ اضافی اکٹھا کریں گے پیٹرولیم لیوی کی مد میں. آپ کو یہاں تو وزیر خزانہ صاحب نے اعلان بھی کیا تھا کہ ہر مہینے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی جائے گی. تو اب ہم دوبارہ سے وہ وعدے توڑنے چاہیں. تو عالمی ادارے جو ہیں وہ اس کو اس نگاہ سے دیکھیں گے کہ وزارت خزانہ کے حکومت پاکستان کے کیے گئے وعدے جو ہیں وہ حکومت ہم سے اپنی ایک ساتھ وصول کرنے کے بعد، یعنی کہ پیسے ہم نے وصول کر لیے IMF سے اور اب ہم اپنے وعدے توڑنے چلے ہیں. 600 ارب روپے کا وعدہ کیا گیا تھا کہ بجلی کی مد میں ریونیو اکٹھا کیا جائے گا، اضافی ریونیو اکٹھا کیا جائے گا. پھر آج کچھ کنفیوژن بھی رہی نسیم. میں نے دیکھا کہ وزیر دفاع نے صبح کہا تھا کہ 5 روپے بجلی کی قیمت کم کی جائے گی. پھر ہم نے دیکھا کہ نیپرا کی طرف سے ایک آرڈر آیا کہ 5 روپے اور 94 پیسے بجلی کی قیمت جو ہے وہ بڑھا دی گئی. تو حکومت ایک تو میں سمجھ رہا ہوں کہ کچھ کنفیوزڈ ہے، کچھ سیاسی مجبوریاں اور دوسری طرف IMF کے وعدے. اور پھر وزیر اعظم صاحب کے مجھے محسوس ایسا ہوا کہ وزیر اعظم صاحب کے ایڈوائزر جو ہیں وہ ان کو پورا سچ نہیں بتا رہے ہیں. جیسے آپ نے مہنگائی کا جو ذکر کیا، آدھا عوام کے سامنے رکھا جاتا ہے. یہ بتایا جاتا ہے کہ امریکہ میں 7.5% جو ہے وہ مہنگائی کی شرح ہے. یہ نہیں بتایا گیا کہ پاکستان میں 13 ہے، اور یہ نہیں بتایا گیا کہ امریکہ میں تو $55,000 کی پر کیپٹا انکم ہے، پاکستان میں صرف $1180 کی پر کیپٹا انکم ہے. تو آدھے سچ والا معاملہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ سامنے رکھا یہ آدھے سچ کا معاملہ مظہر بھی کہہ رہے تھے پیکا کے حوالے سے اور صحافت کے حوالے سے. لیکن میرا خیال ہے جو آپ نے سب سے اہم بات کی وہ آپ نے کہہ رہے ہیں کہ IMF سے جو وعدے کیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وعدہ خلافی حکومت کر رہی ہے، اور یہ تو بچوں کا کھیل تو نہیں ہے. دس وڈ بی obviously have serious implications. تو یقینی طور پہ کچھ اب حکومت کا نمائندہ کوئی ہوتا تو پوچھتے کہ کچھ سوچ بچار کر کے یہ انہوں نے قیمتیں کم کی. اور پرائم منسٹر تو یہ بھی فرما گئے کہ جب تک بجٹ نہیں آئے گا تو یہ قیمتیں نہیں بڑھائیں گے. اور یہ درست آپ نے فرمایا کہ یہ ایک پریشر کے تحت، جیسے مظہر بھی پہلے کہہ رہے تھے. تو آپ دیکھتے ہیں فاروق صاحب یہ آگے کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں، کیونکہ کیا حکومت ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہیں سے انکم بڑھے گا، کہیں سے ریونیو بڑھے گا، کہ سبسڈی اتنی زیادہ ہوگی، یا کہاں سے کٹوتی کی ہے، یہ بھی بڑا سوال ہوگا. اینی کوئک کامنٹ آن دیٹ فاروق صاحب؟ جی نسیم، ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے ذکر کیا کہ ہم آزاد خارجہ پالیسی چاہتے ہیں، اور انہوں نے وجہ جو بتائی وہ یہ وجہ بتائی کہ آزاد خارجہ پالیسی اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک جو لیڈران ہیں وہ اپنے پیسے ملک سے باہر رکھیں گے. یہ بھی آدھا سچ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ملک بہت بڑے نقصانات کرتا ہے، بجٹ کے اندر نقصانات کرتے ہیں. جو ڈیفیسٹ بجٹ آتا ہے، پھر ہم امپورٹ بے تحاشا کر لیتے ہیں، ایکسپورٹ نہیں ہو پاتی. اس کے نتیجے میں جب ہم قرضے لیتے ہیں اور پھر ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ آزاد نہیں بن پاتی. تو یہ درست نہیں ہے کہ خارجہ پالیسی جو ہے اگر وہ آزاد بنانا چاہیں تو ان لیڈروں کو آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ اگلے الیکشن میں ڈالیں. اگر جی شاید ایک الیکشن کا پیکج بھی سامنے آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ فاروق صاحب ہم سے بات کرنے کا. اچھا جی، تو عارف حمید بھٹی صاحب، یہ آپ لوگوں سے اب میں سب سے یہ سوال کروں گی کہ جو مہنگائی کی میں کمی کا اعلان کیا، جو قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا، اور جو انسینٹیوز کا کیا، اس اعلان کے نتیجے میں کیا لانگ مارچز پر اثر ہوگا؟ کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو کہا جا رہا ہے اس پر اثر ہوگا؟ عارف حمید بھٹی صاحب. جی میم، پہلے تو میں جو پرائم منسٹر صاحب نے پیکا کو ڈیفینڈ کیا، مجھے دلی تکلیف ہوئی ہے. میں نے جو مدر عباس صاحب نے کہا ہے نا، فواد چوہی صاحب نے بھی پہلے کہا تھا ہم نام بتائیں گے جو صحافی پیسے لیتے ہیں. بالکل. دیکھیں، کرپشن کا الزام غلیظ گالی سے بھی بدتر الزام. بے شک. میں پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ادھر اس وقت نسیم زہرا صاحبہ سینئر جرنلسٹ ہے، مدر صاحب برطانیہ دور کے ہیں، قاضی صاحب ہیں، ہم سے یہ احتساب شروع کرے لیکن نام ضرور بتائیں. انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ وزیر اعظم ہیں، ان کے پاس ریسورسز بے پناہ ہیں انفارمیشن لینے کے. وہ خالی جرنلسٹ نہیں ہے. خدا کے واسطے نام لیں، گالی دے کے سائڈ پہ نہ ہو جائے.
ہماری آپ سے گزارش ہے جو صحافی پیسے لے کے ایک ایجنڈے کے تحت کرتا ہے ان کے نام لیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی کرے۔ اب رہ گئی آ کے اپوزیشن کی بات، دیکھیں اپوزیشن تو یقینی بات ہے کہے گی نہیں وزیر اعظم کے اعلانات کرنا کافی ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے، 50 روپے مہنگائی کی ہے، صرف 10 روپے پیٹرول کم کیا ہے، وہ تو حکومت کی تعریف نہیں کرے گی۔ رہ گئی بات جہاں تک عدم اعتماد کی، تو میرے خیال میں عدم اعتماد کی وجہ اپوزیشن جماعتوں کے آپس میں اعتماد کا فقدان بہت زیادہ ہے۔ یہ دو بڑی اپوزیشن جماعتوں سے کل میری ملاقات ہوئی اور میں حیران ہوں کہ وہ جو آف کیمرہ بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے انہوں نے مجھے 50 دفعہ ڈسا، انہوں نے مجھے 50 دفعہ ڈسا ہے۔ تو اگر عدم اعتماد انہوں نے لانی ہے، نمبر گیم میری نظر میں پنجاب میں ان کے پاس پورا ہے، تو وہ لا کیوں نہیں رہے؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں جمہوریت میں پرامن احتجاج کے حق میں ہوں۔ اگر عدم اعتماد آتی ہے، ایک جمہوری حق ہے، جس اسمبلی نے وزیر اعظم کو منتخب کیا اسی اسمبلی کے ارکان کو فیصلہ کرتے ہیں، تو وہ غیر جمہوری عمل نہیں ہوگا، وہ جمہوریت کی دشمنی نہیں ہوگی۔ لیکن خدارا میڈیا کو اپنا دشمن کیوں سمجھتے ہیں؟ ہم تو سچ کہنے والے قلم اور زبان سے اظہار رائے کرتے ہیں اور نشاندہی کرتے ہیں۔ خدارا ہمیں ہر روز گالیاں دینا بند کرے، اور یہ سوشل میڈیا جو نسیم، میں پھر منت کرتا ہوں ایک دفعہ وزیر اعظم صرف ایک دفعہ ایک سپریم کورٹ کے جج کی بنا دیں تو ثابت کیا جائے گا کون سی جماعت کا سوشل میڈیا خواتین اور دوسروں کو نازیبا گلیز گفتگو کرتا ہے۔ اس پہ میں نے کچھ کام کیا ہے، ان کے فیک اکاؤنٹ ہے۔ خدارا ہمیں اتنا برا نہ سمجھے، ہمارا کام نشاندہی کرنا ہے، لیکن ہم پیکا قانون کو نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، بے شک، چاہے اس کے لیے جان مال کیا نقصان کرنا پڑے۔ بالکل نہیں مانیں گے، انشاءاللہ نہیں مانیں گے۔ مظہر، کوئک کامنٹ کہ یہ جو اقدامات کا اعلان کیا پرائم منسٹر صاحب نے معاشی سطح پر، تو اس سے کیا لانگ مارچ پر اور ووٹ آف نو کانفیڈنس پر کوئی اثر ہوگا؟ دیکھیں نسیم، پہلی چیز تو یہ کہ میں نے جس طرح شروع میں کہا کہ یہ اقدامات ظاہر ہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اگر آپ 77 کی تحریک اٹھا لیں، اس کی بات کی، یہ گورنمنٹ نارملی جو بھی گورنمنٹ آف دا ڈے ہوتی ہے کہ اگر کوئی موومنٹ بلڈ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے جس بنیاد پہ بلڈ ہو رہی ہوتی ہے ادھر کوئی ریلیف دیتے ہیں، تو وہ اس سے نظر آتا ہے کہ یہ ریلیف جو دیا گیا ہے، کیونکہ دیکھیں نا، یا تو اگر آپ نے 10 روپے پیٹرول کم کیا ہے تو یہ ظاہر ہے 3 مہینے بعد 10 روپے بڑھا دیں گے آپ، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا کریں گے ہم؟ اور 15 روپے بڑھ جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ تو میرا خیال ہے یہ اقدام تو مجھے فوری طور پر اس لانگ مارچ اور اس عدم اعتماد کی تحریک اور اپوزیشن کی جو ہے اس سے لنک لگ رہا ہے۔ باقی دیکھیں آپ، ایک چیز میری، اب فاروق صاحب چلے گئے، ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ جو فورن ایکسچینج کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ جی جو فورن ایکسچینج چاہے لائے لے جائے، میرا خیال ہے آئی ٹی انڈسٹری کے لیے نہیں، نہیں، اس کے علاوہ بھی جو ہے اب انڈسٹریلسٹ کو آپ نے 100% ریلیف دیا ہے، 100%، ان سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ وہ انڈسٹریلسٹ کیسا بنا، کیا اس پر بھی سوال نہیں ہو سکتا؟ تو پھر میں سیلری کلاس آدمی، مجھ سے کیوں 10 سوال کرتی ہے ایف بی آر؟ عارف صاحب سے کیوں 10 سوال کرتی ہے ایف بی آر؟ کیا میں بھی یہ عجیب سے لاجک ہے کہ جی آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ کیوں نہیں سوال کیا جائے گا؟ کیا یہ سوال نہیں ہو کہ آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا جس کی وجہ سے آپ یہ انڈسٹری لگا رہے ہیں؟ مطلب یہ عجیب ہی منطق کی کہ آپ ان کاروباری لوگوں کو تحفظ دے رہے ہیں کہ، اور ہمیں پتا ہے کہ اس ملک میں ٹیکس چور کون ہے، ہمیں پتا ہے کہ اس ملک میں ٹیکس چوری کون کرتا ہے، ظاہر ہے سیلری کلاس کا آدمی کیا ٹیکس چوری کرے گا؟ یہ مظہر آپ سوال اٹھا، دیکھیں یہ ایک کانسٹنٹ ڈیبیٹ ہے کہ جی آپ ویلتھ کریشن کریں، پھر آپ چھوٹ دیں، پھر آپ چھوٹ کس طرح دیتے ہیں، دوسری طرف چور کی بات ہوتی ہے، دوسری طرف ٹیکس ایویژن کی بات ہوتی ہے، تو کہیں حکومتوں کو گرے ایریاز میں چلنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ سٹانس آپ کا اتنا سخت ہو، پھر جب آپ اس طرح کے اقدامات اٹھاتے ہیں، چاہے وہ ضروری بھی، پھر جو آپ کی تنقید ہے وہ یقیناً آڑے آتی ہے۔ سعید قاضی صاحب، کوئک کامنٹ، یہ پرائم منسٹر نے جو اناؤنسمنٹس کیے ہیں اس سے لانگ مارچ پہ فرق پڑے گا؟ جی دیکھیں، یہ جو ہاف ٹروتھ والی بات ہے نا، یہ بڑی دل کو لگتی ہے۔ ایک اور ٹروتھ ہے جو ہمارے اکانومسٹ نہیں بولتے۔ جی، کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کا بیڑا غرق نہ ہو اور جس نے آئی ایم ایف کا پروگرام دیا ہو۔ یہاں پہ باقاعدہ یہ نیو کولونیلزم کا ایک باقاعدہ ہتھیار ہے،
اس کے بارے میں بہت سی چیزیں کتابیں سامنے آ چکی ہیں. ہم سے ہی لیا ہوا پیسہ ہمیں قرض دے کر وہ اس پر سود لیتے ہیں. تقریباً انٹرنیشنل فائنینشیل انٹیگریٹی کے مطابق کوئی $1.5 ٹریلین لوٹا جاتا ہے. ہمارے یہاں کے اولیگارکس چور چکے یہاں سے پیسے باہر لے کے جاتے ہیں جو واپس ہمیں ملتے ہیں, پھر ہم اس پہ سود دیتے ہیں. یہ بات میں نہیں کہتا, ڈاکٹر کیسر بنگالی بھی کہتے ہیں, ڈاکٹر اکبر زیدی بھی کہتے ہیں, ڈاکٹر اکرام الحق بھی کہتے ہیں, اور یہ بڑے جید معیشتدان ہیں. تو یہ سچ ہمیں نہیں بتاتے کہ جب آپ IMF کے پروگراموں سے باہر نہیں نکلیں گے. یہ ڈیزائنڈ ہی اس لیے ہے کہ آپ کو گھٹنوں کے جی قاضی صاحب, بالکل قاضی صاحب, بات آپ کی 100% درست ہے. بات یہ ہے کہ سسٹم جو ہے انٹرنیشنل اس وقت اسی طریقے سے چل رہا ہے, اور ہم اسی سسٹم کے تحت بھی اپنی جو اکانومی ہے اس کو آرگنائز کرتے ہیں. جب تک کہ ہم وہ نہ کر پائیں جس کی بات ہر حکومت شروع میں کرتی ہے کہ سیلف ریلائنٹ ہو جائیں, آپ اپنے آپ کو بہتر مینج کریں, انڈسٹری لگائیں, ایکسپورٹس کریں. تو آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں ان تمام باتوں پر اپنی رائے. ناظرین بریک لیتے ہیں اور پھر ریاض کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, فارمر فارن سیکرٹری, a man with great experience on foreign policy, great understanding. ان سے بات کریں گے ہم. Stay with us.